حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا دکھ ان کے بیٹے کنعان کی گمراہی کا تھا۔ کنعان نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ان کے مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اے میرے بیٹے، ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تباہی آ جائے۔ یہ لکڑی کا ڈھانچہ مجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک بے وقوفانہ منصوبہ ہے۔ پھر وہ دن آیا جب طوفان کا آغاز ہوا۔ وعدہ پورا ہونے کا لمحہ قریب تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تندور میں سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہ طوفان کا پہلا نشان تھا۔ زمین نے بھی اپنے رب کا حکم مان لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر کونے میں سے پانی ابلنے لگا، جیسے زمین کا دل پھٹ گیا ہو۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے ساتھیوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کیا۔ کشتی کے دروازے بند کر دیے گئے اور وہ تیرنے لگی۔ میدان اب ایک وسیع سمندر بن چکا تھا۔ اس افراتفری میں حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی، جو اب بھی ایک سرکش تھا۔ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی لہر آئی اور کنعان کو غرق کر دیا۔ اے میرے اللہ، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو نے وعدہ کیا تھا۔ وہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، اس نے نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غم کو قبول کیا اور کشتی سمندر پر تیرتی رہی۔ کافروں کی چیخیں اب بند ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم گناہوں کی وجہ سے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔ کشتی بپھرے ہوئے سمندر میں تیر رہی تھی اور لہریں کشتی کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر اللہ کے حکم کی طاقت انہیں کاٹ رہی تھی۔ اس حالات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کنعان کا ڈوب جانا یاد آیا۔ بیٹے کا انجام عدل و الہی کی تحمیل تھا۔ نافرمانی کرنے والا کبھی نہیں بچتا۔ نوح علیہ السلام کا غم عارضی تھا، مگر ایمان اور یقین ان کے غم پر غالب آ چکا تھا۔ کشتی کا یہ سفر طویل رہا۔ کافروں کی چیخیں اب پانی میں ڈوب چکی تھیں، اور جب اللہ کا حکم مکمل ہو چکا تو زمین گناہوں سے پاک ہو گئی۔ تو حکم نازل ہوا، اے آسمان اپنا پانی روک لے اور اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ حکم مان لیا گیا۔ پانی کی سطح تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ وہ بپھرے ہوئے سمندر اب خاموش ندی میں تبدیل ہو چکے تھے۔ کشتی سطح سمندر پر واپس آ گئی اور جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی باہر نکلے۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک نئی شروعات۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور زندگی کی بقا کے لیے دوبارہ کام شروع کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام زمین آباد کر رہے تھے تو وہاں ایک اجنبی ہستی ظاہر ہوئی۔ یہ شیطان تھا۔ اے نوح، آپ نے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے تجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے اپنی پوری قوم کو برباد کروا دیا اور مجھے کچھ راحت اور مہلت ملی ہے، اور راحت ملنے کے بعد پھر سے میں کچھ لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ یہی تو میرا کام ہے۔ تم لوگوں کو آسانی سے کب گمراہ کرتے ہو کہ جب انسان شدید غصے میں ہو، اس وقت وہ اپنی عقل کھو دیتا ہے، اور جب کوئی مرد
अजनबी औरत के साथ तन्हा हो तो मैं वहां पहुंच जाता हूँ। वक्त गुजरता गया और नूह अलैहिस्सलाम ने एक तवील उम्र पाई और वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम धूप में बैठे हुए थे। मैं मलकल मौत हूँ और आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। मुझे इतना टाइम दो कि मैं साए में चला जाऊं और फिर मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। मुझे समझ नहीं आई कि आपने मजीद थोड़ा सा वक्त क्यों मांगा। आप तो 1000 साल की जिंदगी गुजार चुके हैं। मैं जिंदगी की हकीकत बताना चाहता था कि जैसे धूप में बैठा इंसान सिर्फ छाँव में आता है,